بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج 12 مئی 2022 روز جمعرات سعودی عرب کی شام تک کی اہم ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے غیر ملکی ہیں اور آپ بھی سعودی عرب کی خبریں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو انفو ٹی وی چینل کو سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ آپ تک تمام نوٹیفیکیشنز پہنچ سکیں۔ آج شام کے نیوز بلیٹن میں بھی نئی خبریں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، تو ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ شروع کرتے ہیں پہلی خبر کے ساتھ۔ سعودی عرب اور انڈیا کے درمیان ثقافتی روابط کا نیا باب۔ سعودی عرب اور انڈیا کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون کے اس نئے دور میں سینما اور تفریحی صنعت میں بھی اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ عرب نیوز کے مطابق سعودی عرب نے انڈیا کی اربوں ڈالر کی فلم انڈسٹری بالی ووڈ کو سعودی عرب آنے کی دعوت دی ہے کہ وہ تفریحی شعبوں میں پیدا ہونے والے موقعوں کا فائدہ اٹھائیں۔ سعودی عرب میں بڑی تعداد میں مقیم انڈین کمیونٹی کو سامنے رکھتے ہوئے انڈیا کے ساتھ پارٹنرشپ قدرتی طور پر ممکن ہے، بالخصوص ایسے موقع پر جب سعودی حکومت چاہتی ہے کہ تیل پر انحصار کم کرتے ہوئے اکانومی کو بڑھایا جائے۔ سعودی ویژن 2030 کے تحت حکومت کی کوشش ہے کہ ثقافتی اور تفریحی شعبوں میں اخراجات کو 2.9 سے 6% تک بڑھایا جائے۔ اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے سعودی حکومت نے فلم انڈسٹری کے لیے فراخ دلی کے ساتھ بجٹ مخصوص کیا ہے، جبکہ ملک بھر میں نئے سینما کھولنے کے علاوہ کانسرٹ، کھیلوں اور دیگر سہولیات کے لیے نئے مقامات بھی کھولے گئے ہیں۔ انڈیا کے ساتھ طویل سفارتی اور تجارتی تعلقات کے بعد سعودی حکومت کا مقصد ہے کہ بالی ووڈ کے ساتھ بھی ایسے روابط قائم کیے جائیں جن سے دونوں ممالک کو فائدہ ہو۔ بالی ووڈ کے ساتھ موجودہ جو پارٹنرشپ ہے اس کے نتیجے میں سعودی عرب میں دکھائی جانے والی انڈین فلموں میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ پہلی انڈین فلم کالا تھی جو سال 2018 میں سعودی عرب میں ریلیز ہوئی، جبکہ بحیرہ احمر انٹرنیشنل فلم فیسٹیول 2021 میں بالی ووڈ فلم 83 دکھائی گئی تھی۔ گرمی کی شدید لہر سے کون سے علاقے متاثر ہو رہے ہیں؟ سعودی عرب میں موسمیات کے قومی مرکز نے کہا ہے کہ جمعے سے لے کر پیر تک سعودی عرب کے بیشتر علاقوں میں گرمی کی شدید لہر آنے کا امکان ہے۔ اخبار 24 کے مطابق قومی مرکز کا کہنا ہے کہ گرمی کی لہر جمعے 13 مئی سے شروع ہوگی اور آئندہ پیر تک جاری رہے گی۔ قومی مرکز نے مقامی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ لو سے بچنے کے لیے متعلقہ اداروں کی جانب سے جاری کی جانے والی ہدایات کی پابندی کریں۔ موسمی تبدیلیوں سے واقفیت حاصل کرنے کے لیے قومی مرکز کی ویب سائٹ سے رابطے میں رہیں۔ الاخباریہ چینل کے پروگرام نشرہ النہار سے بات کرتے ہوئے موسمیات کے قومی مرکز کے ماہر الکیل نے کہا کہ جمعے سے پیر تک مکہ اور مدینہ ریجنز میں درجہ حرارت 46 سے 48 سینٹی گریڈ کے درمیان ہوگا۔ ساحلی مقامات کا ٹیمپریچر بھی یہی رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ مشرق کی جانب سے گرم اور خشک ہوائیں چلیں گی جن سے ٹیمپریچر بڑھ جائے گا۔ ماہر موسمیات کا کہنا ہے کہ سعودی عرب کے شمالی علاقے بھی سخت گرمی سے متاثر ہوں گے۔ تیل کے ریٹ بڑھنے پر ایمریٹس کے ٹکٹ کتنے مہنگے ہوں گے؟ یو اے کی فضائی کمپنی ایمریٹس ایئر لائن کے ترجمان نے کہا تیل کے ریٹ بڑھنے سے دیگر ایئر لائنز کی طرح ایمریٹس کی ٹکٹس میں بھی معمولی اضافہ ہو رہا ہے۔ الامارات اليوم کے مطابق ایمریٹس کے ترجمان نے بتایا کہ تیل کے ریٹ میں تبدیلیوں پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ آئندہ دنوں میں آپریشنل کاسٹ فیول کے ریٹ سے متاثر ہوگی۔ کوشش ہے کہ فیول کی بڑھتی ہوئی لاگت کا بوجھ مسافروں پر کم سے کم ڈالا جائے۔ ترجمان نے کہا ایمریٹس کی پالیسی کے مطابق ٹکٹوں کی قیمت پر مسلسل نظر ثانی کرتی رہتی ہے۔ مارکیٹ اور ماحول کو مد نظر رکھ کر ٹکٹوں کی قیمتوں میں کمی بیشی کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا نئی تبدیلی کے باوجود یقین ہے کہ جو ریٹ مقرر کیے گئے ہیں وہ مسابقتی ہیں۔ اس کے علاوہ صحت اور سلامتی کے انتظامات کا بھی خیال رکھا گیا ہے۔ ایمریٹس کے مسافروں کو مفت انشورنس کوریج بھی دی جا رہی ہے۔ سوشل میڈیا پر نازیبا تصاویر اور کیپشن شیئر کرنے پر شہری گرفتار کر لیا گیا۔ سعودی عرب میں طائف کمشنری کے سیکیورٹی حکام نے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے نازیبا تصاویر اور کیپشن شیئر کرنے والے مقامی شہری کو گرفتار کیا ہے۔ عادل ویب سائٹ کے مطابق محکمہ امن امان نے بیان میں کہا کہ ایک سعودی شہری نے سوشل میڈیا کے اپنے اکاؤنٹ سے نازیبا تصاویر اور کیپشن شیئر کیے تھے۔ ملزم کو حراست میں لے کر قانونی کارروائی کے بعد پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کر دیا گیا۔ یاد رہے سعودی قانون کے مطابق کسی بھی غیر ملکی کو یا سعودی شہری کو اس بات کی اجازت نہیں کہ وہ سوشل میڈیا کا غلط فائدہ اٹھائے۔ وزٹ ویزے پر سعودی عرب میں ویکسین لگوائی جا سکتی ہے یا نہیں؟ وزٹ ویزے پر سعودی عرب آنے والا یہاں قیام کے دوران ویکسین لگوا سکتا ہے یا نہیں؟ توکل اپلیکیشن انتظامیہ کے ٹویٹر پر کسی نے مذکورہ بالا سوال کیا تھا۔ توکل انتظامیہ کا کہنا ہے کورونا ویکسین اس وقت سعودی شہریوں اور ملک میں مقیم تمام غیر ملکیوں کے لیے دستیاب ہے۔ وزارت صحت کے مطابق کورونا ویکسین کے مراکز قائم ہیں جہاں آپ اپائنٹمنٹ لے کر ویکسین لگوا سکتے ہیں۔ کورونا ویکسین تمام لوگوں کے لیے بالکل مفت ہے۔ انتظامیہ نے کہا تاہم یہ سہولت ان غیر ملکیوں کے لیے ہے جو سعودی عرب میں مقیم ہیں۔ سعودی ریڈ سی انٹرنیشنل فلم فیسٹیول میں 12 پروجیکٹس کا اعلان۔
द रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सऊदी अरब और अरब रीजन में आने वाले फिल्म साजों के 12 प्रोजेक्ट्स का ऐलान किया है, जिन्हें रेड सी लॉज के लिए मुंतखब किया गया है। लॉज 2 रेवेन्यू फिल्म लैब के ताउन से शुरू किया गया। ये रहनुमाई का एक प्रोग्राम है और निचली सतह के टैलेंट को सपोर्ट और फ़रोग देने के लिए फेस्टिवल की मुहिम का एक हिस्सा है। सऊदी अरब के नए टूरिस्ट जो सफ़ीर हैं मेसी ने जद्दा के तारीखी इलाके का दौरा किया। सऊदी अरब के नए टूर एम्बेसडर और अर्जेंटीना के फुटबॉल लेजेंड लियोनेल मेसी ने सऊदी अरब की बढ़ती हुई टूरिज्म इंडस्ट्री को दिखाने के लिए जद्दा के तारीखी इलाके का दौरा किया। अरब न्यूज़ के मुताबिक पेरिस सेंट जर्मेन और अर्जेंटीना फुटबॉलर ख़ानदान के एक रुकन और उनके क्लब और कौमी टीम के साथ ही लैंड्रो पेरेस और सऊदी मुआवन वज़ीर सियाहत शहज़ादी हिफ़ा आल सऊद भी इस मौका पर मौजूद थीं। वाज़ेह है कि सऊदी वज़ीर सियाहत अहमद अल खतीब ने पीर की रात जो है सऊदी अरब पहुँचने पर लियोनेल मेसी का इस्तकबाल करते हुए उन्हें सऊदी सियाहत का सफ़ीर मुकर्रर किया था। इकामा में पेशा कैसे तब्दील किया जा सकता है। सऊदी अरब में गैर मुल्की कारकुन के इकामे में उनका प्रोफेशन लिखा होता है। कानून के मुताबिक दर्ज प्रोफेशन के मुताबिक ही कारकुन को काम करने की इजाज़त होती है। वो लोग जो अपने पेशे के अलावा किसी दूसरे काम पर पकड़े जाते हैं उन्हें भारी जुर्माने और डिपोर्ट की सज़ा भी मिलती है। इकामा में पेशा तब्दील कराने के हवाले से जवाज़ात से एक शख्स ने पूछा, इकामा में प्रोफेशन कैसे तब्दील किया जा सकता है। जवाज़ात के ट्विटर पर सवाल का जवाब देते हुए बताया गया कि वज़ारत अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद की वेबसाइट पर पेशा की सहूलत फ़राहम की गई है। मुतलका इदारे से रजू करने के पहले आपको इस चीज़ को चेक करना होगा कि आपके पास तमाम डॉक्यूमेंट मौजूद हैं जो पेशे की तब्दीली के लिए रिक्वायर्ड हैं, क्योंकि आपके पास आपके मुतलका तालीमी असनाद और टेक्निकल इदारे के असनाद आपको जमा कराना होगी। फ़नी पेशों से मुतल्लिक़ कारकुनान के लिए लाजमी है। अगर इंजीनियर है तो इंजीनियरिंग कौंसिल, अगर अकाउंटेंट या दूसरी है तो उनकी जितनी भी यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन है जैसे सोकपा है तो उन तमाम के साथ आपको वहाँ पर रजिस्टर होना भी ज़रूरी है, क्योंकि अब पेशों से मुतल्लिक़ गैर मुल्की कारकुनों का पेशा वाराना टेस्ट लेने और उनकी जो डिग्रीज़ हैं उसका जायज़ा लेने के बाद ही मंजूरी दी जाती है। अबू धाबी में मरीज़ों की आदत करने वालों के लिए कोरोना टेस्ट का नया निज़ाम। यूएई में अबू धाबी में महकमा सेहत ने हस्पतालों में ज़ेरे इलाज मरीज़ों की आदत के लिए आने वालों के हवाले से कोरोना टेस्ट का नया निज़ाम जारी कर दिया। महकमा सेहत अबू धाबी ने कहा कि अब जबकि कोविड-19 से मुतल्लिक पाबंदियों में नरमी का फैसला किया जा चुका है, वबा से निपटने के लिए मजबूत हो गया है और इन हालात में तय किया गया है कि हस्पतालों में ज़ेरे इलाज मरीज़ों से मिलने और मरीज़ों की निगहदाश्त करने वाले मेडिकल स्टाफ को PCR टेस्ट पेश करना होगा। इसका दौरानिया 14 दिन से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। वैक्सीन ना लगवाने वाले मुलाकातियों को PCR टेस्ट देना होगा और इस दौरान उनका दौरानिया 7 दिन से ज़्यादा का ना हो। महकमा सेहत ने बयान में कहा कि जो लोग मरीज़ों की देखभाल पर मामूर हैं और कोरोना वैक्सीन ले चुके हैं उन्हें हर 14 दिन में PCR टेस्ट कराना होगा, जबकि वैक्सीन ना लेने वाले अमले के लिए हर 7 दिन में PCR टेस्ट को लाजमी करार दिया गया है। ये था हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा जो है वो रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।